السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، افغانستان میں تحریک طالبان کی غیر معمولی کامیابی کے بعد بھارتی رد عمل بہت دلچسپ رہا۔ انڈین ٹی وی اینکر چیخ چیخ کر اپنی قوم کو طالبان کی کامیابی کی خبریں دیتے رہے۔ طالبان پہنچ چکا ہے سیدھا کابل اور کابل پہ قبضہ کر رہا ہے طالبان۔ اس سمے کی سب سے بڑی خبر یہی ہے، اور یہ خبر نہ صرف بھارت کے لیے ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے اس سمے کی سب سے بڑی خبر یہی ہے۔ سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ کابل پہنچ چکا ہے طالبان، اور طالبانی لڑاکوں نے کابل پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اس سمے کی سب سے بڑی خبر یہی ہے، جس کے ساتھ وہ طالبان کی کامیابی سے خوف زدہ بھی رہے، حتیٰ کہ انہیں ابھی سے کشمیر کی فکر بھی لاحق ہو گئی۔ بڑا سوال یہی ہے، کیا کشمیر میں طالبان پرایوجت آتنکواد کا پربھاؤ دکھ سکتا ہے؟ سوال دنیا بھر کی مہاشکتیوں پر بھی اٹھ رہا ہے، کیونکہ طالبان کو لے کر ان کا ہردے پریورتن ہوتا ہے۔ دوسری طرف مودی سرکار کسی صدمے کی حالت میں کوئی فوری بیانیہ دینے سے قاصر رہی، جس پر حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس نے بھی حکومتی رویے کو پریشان کن قرار دے دیا۔ ایک صحافی نے مودی سرکار کو مشورہ دیا کہ بھارت طالبان کے اچھے پہلو میں شامل ہونے کی کوشش کرے اور نئی دہلی اپنے ممکنہ زوال کی منصوبہ بندی کر لے۔ بھارت کے مشہور مسلم سیاسی رہنما اسد الدین اویسی نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے کئی برس قبل ہی لوک سبھا میں کہا تھا کہ بھارتی سرکار طالبان سے رابطہ رکھے، مگر ان کی باتوں کو بری طرح سے نظر انداز کیا گیا، جبکہ طالبان کی واپسی تو دیوار پر لکھی تھی۔ Many years ago in the Lok Sabha, I had said that the government should open a channel of talks with the Taliban. At that point of time, I was heavily criticized. I was of the opinion, and still of the opinion, that we do not agree with their regressive policies. But their coming back in power was the writing on the wall. دوسری طرف امارت اسلامی افغانستان کے ترجمان محمد سہیل شاہین نے بھی بھارت کو افغانستان میں فوجی مداخلت پر تنبیہ کرتے ہوئے اپنے سیاسی بیانیے میں کہا ہے، اگر بھارتی عسکری طور پر افغانستان آتے ہیں اور ان کی پیش قدمی ہوتی ہے تو میرے خیال میں یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ بھارت نے دوسرے ممالک کی افغانستان میں فوجی موجودگی کا حشر دیکھا ہے، تو گویا یہ ان کے لیے ایک کھلی کتاب ہے۔ رہا افغان عوام یا قومی منصوبوں میں ان کی مدد کے بارے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ اس پیغام میں واضح طور پر یہ اندیا دے دیا گیا ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کو استعمال کرنے یا خود افغانستان میں کسی فوجی مداخلت کے خیال سے باز رہے۔ اس وقت بھارتی میڈیا، خواہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، دونوں ہی مودی جی سے سخت ناراض ہیں۔ اب مودی جی سر جھکائیں یا ہاتھ جوڑیں، انہیں اپنی قوم سے اتنی جلدی معافی نہیں ملے گی۔